بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ہمارے مسلمان بہنوں کے لیے ہے کہ خاص کر کے لیلۃ القدر کی راتوں میں اگر ان کو بیماری آ جائے، اور ظاہر سی بات ہے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ رمضان المبارک کی بابرکت راتوں میں عبادت کرے، خاص کر کے جو لیلۃ القدر کی راتیں ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، تو جب بیماری آتی ہے تو مایوس ہو جاتی ہے، پھر وہ کچھ نہیں کرتی۔ تو یاد رکھیے آپ نے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اگر آپ کا روٹین ہے روزے رکھنے اور نمازوں کے پڑھنے کا، آپ کا روٹین ہے عبادت کرنے کا، تلاوت کرنے کا، اگر آپ کی روٹین ہے، تو اگر آپ کو بیماری آ بھی جائے تو آپ کو نمازوں کا ثواب ملتا رہے گا، آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب ملتا رہے گا انہی ایام میں، یعنی جو مبارک ایام ہے، اگر انہی دنوں میں اگر آپ کو بیماری آئی ہے تو آپ کو، چونکہ آپ کا روٹین ہے اور آپ کا نیت بھی ہے کہ انہی دنوں میں عبادت کروں گی، تو اس طریقے سے آپ کو جو ہے وہ ثواب ملے گا، آپ مایوس نہ ہو۔ البتہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، انہی دنوں میں صرف آپ کے لیے نماز پڑھنا یہ جو جائز نہیں ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ باقی جتنے بھی اعمال ہیں آپ کر سکتے ہو، آپ کو کرنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف دعائیں ہیں، ذکر و اذکار ہے انہی ایام کے حوالے سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول اگر میں لیلۃ القدر کی رات پاؤں تو اس میں پھر کیا دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یا آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنا لہٰذا ہمیں معاف کر دے، فاعف عنی یا مجھے معاف کر دے۔ تو آپ اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں، اور اگر بہتر یہ ہے کہ آپ عربی میں یہ مانگیں یہ دعا، اور اس کا مطلب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنا ہمیں معاف کر دے، فاعف عنی ہمیں معاف کر دے۔ تو آپ یہ دعا مانگیں، کثرت کے ساتھ مانگیں، اور اس کے علاوہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار، اس کی بھی آپ کثرت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرما۔ اور اس کے علاوہ آپ دیگر ذکر اذکار بھی کر سکتے ہو، عبادات۔ دیکھیے جی، یہ دعا ہم مانگتے ہیں، جو دعائیں ہیں مسنون دعائیں ہیں، یہ عبادت ہی ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا یہ عبادت ہے، یا قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ عبادت ہے، جبکہ دعائیں مانگنا، اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑانا یہ بھی عبادت ہے۔ تو لہٰذا مسنون جو دعا ہے آپ اس کا اہتمام کریں، یہ بھی عبادت ہی ہے، آپ کو عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ اگرچہ آپ نمازیں نہیں پڑھ سکتی ہے، لیکن چونکہ آپ کا جو ہے وہ اہتمام کرنے کی عادت ہے، آپ نمازیں پڑھتی ہو، روزہ بھی رکھتی ہو، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتی ہو، تو انہی ایام میں اگرچہ یہ عذر ہے، شرعی عذر ہے، لیکن اس کا ثواب آپ کو انہی ایام میں ملے گا، کیونکہ آپ کی نیت تھی اور آپ کا چونکہ روٹین بھی تھا، تو لہٰذا آپ اس پر مایوس نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ جو مسنون دعائیں ہیں، جیسے کہ میں نے بتلایا کہ آپ درود شریف کا اہتمام کریں، اور جیسے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم اجرنا من النار، استغفار کی کثرت کریں۔ دیگر جتنے بھی اذکار ہیں آپ کر سکتی ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس کے علاوہ دیگر اذکار بھی آپ کر سکتے ہو، جتنا آپ کر سکتی ہو آپ انہی ایام میں کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جو ثواب ہے وہ عطا فرمائیں گے، اور انہی لیلۃ القدر کی راتوں کا جو اجر و ثواب ہے اس میں بھی آپ کا بھرپور حصہ ہوگا، جس طریقے سے عام لوگوں کو ملتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس حوالے سے اہتمام بھی کرو گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔